السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می نازش مہر. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت دی اور ہر آنے والی شر کو آپ کے لیے خیر میں بدل دیں. آج میں آپ لوگوں سے توکل کے بارے میں بات کروں گی. اللہ پر توکل. جس انسان کا اللہ پر توکل ہوتا ہے اللہ پاک راستے خود بخود بنا دیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں انسان کے وہم و گمان کے مطابق ہوں. وہ جیسا مجھے سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. اور یقین کیجئے جب ہماری زندگی میں پریشانیاں تکالیف چاروں طرف سے جب ہمیں گھیر لیں، ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں آتی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. تو ایک انسان صبر سے کام لے اور دوسرا انسان نماز سے مدد حاصل کرے اور اللہ پر توکل کرے، اللہ پر ٹرسٹ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے کہ پریشانی تکالیف سب اسی کی طرف سے ہیں اور بے شک ہمیں لوٹ کے اسی کی طرف چلے جانا ہے. جب ہم اس تکلیف پریشانی سے فائٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑائی کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہم سامنے ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں، جس نے یہ بھیجی ہے وہ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہماری ماں ہمیں تھوڑا سا اگر ہمارا ہاتھ جل جائے یا ہم کسی پریشانی میں ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو ہماری ماں نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ چاہتا ہے. وہ ہمیں پریشان دیکھ کر خوش تو نہیں ہو سکتا نا. وہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر کے ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، ہمیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے کہ آیا اگر اس کے اوپر یہ پریشانی آ رہی ہے تو یہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرے اور میری طرف لوٹ کر آئے. جب ہم اپنی پریشانی اور تکلیف میں جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں تو یقین کیجئے ہمیں اللہ بھی مل جاتا ہے اور اس پریشانی تکلیف سے نکلنے کا راستہ بھی مل جاتا ہے. جب ہم لوگوں سے اپنی پریشانی ڈسکس کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، ایک دن وہ سنتے ہیں، 2 دن سنتے ہیں، تیسرے دن وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں. جب دیکھو یہ رونا ہی لگا رہتا ہے. پر اللہ واحد ایسی ذات ہے، اللہ واحد ایسی ذات ہے جو 70 ماہ سے زیادہ ہمیں پیار کرتی. جس سے ہم اپنی ماں سے کہتے ہیں نا کہ امی سر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تو ماں بھی ایک بار سنتی، دوسری بار سنتی، تیسری بار، چوتھی بار، پھر وہ ایک ہی ہمیں جواب دیتی ہے کہ بھائی آپ کوئی وکس لگا لو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا، یا چلو میں ڈاکٹر کو بتا دیتی ہوں. بٹ اللہ ذات ایسی ہے کہ وہ ہمیں سنتا ہے، ہر بار سنتا ہے اور ہر بار ہمیں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، کیا ہے تمہاری فرمائش. حالانکہ وہ یہ تک کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کیسے خالی لوٹا دوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، جن پہ ہمارے ماں باپ قربان، وہ کہتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ، لیس جوتے کے، اگر جوتے کے کسے بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی مجھ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو. اور آپ یقین کیجئے جب ہم اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین کیجئے زندگی میں انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے. زندگی میں بہت خوبصورت معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یو کین سے دیٹ miracles. آپ یقین کیجئے، آپ سوچیں اگر ہم کسی انسان سے جب مدد طلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار مجھے تم سے یہ چیز چاہیے پر یقین تو نہیں ہے کہ تو دے گا، پر ہاں پھر بھی میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، کیا پتہ تو دے دے، تو وہ دے تو دیتا ہے اور کبھی کبھار وہ نہیں بھی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تمہیں مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں دوں گا تو پھر میں تمہیں کیوں دوں. اور جب ہم اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یار تو مجھے دے گا، مجھے یقین تھا، تو وہ خوشی سے بھی دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے. تو اللہ پاک سے جب ہم یقین رکھتے ہیں نا، اس پہ توکل رکھ کر، اس سے اچھا گمان رکھ کر مانگتے ہیں نا، تو ہماری دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. اور دعائیں صرف نیک لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، دعائیں ہر انسان کی قبول ہوتی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں فلاں سے دعا کرواؤں، میں کسی مولانی سے دعا کرواؤں، کسی عالمہ سے دعا کرواؤں، کسی نیک انسان سے دعا کرواؤں. نہیں، اللہ ہمارا بھی اللہ ہے، اللہ آپ کا بھی ہے، اللہ میرا بھی، اللہ سب کا اللہ ہے. وہ سب سے محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے میں انہی کی دعا قبول کرتا ہوں. نہیں، وہ کہتا ہے جو مجھے سچے دل سے پکارتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کیا کہتا ہے کہ بھلا کون ہے جس طرح آپ مجھے یاد کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں. تو جب ہم پریشانی میں اور سچے دل سے اس کو پکارتے ہیں نا تو وہ ضرور سنتا ہے.
بس ہماری یقین کی کمی ہوتی ہے، ہمارا یقین ڈگمگایا ہوا ہوتا ہے کہ آیا اگر اس نے قبول نہیں کی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، آپ یقین کیجئے، اللہ سے محبت کر کے دیکھیے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ذات ایسی ہے کہ جو آپ کو آپ کی محبت کا ڈبل اجر دیتی ہے. آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا. آپ اس سے محبت کرنا سیکھیں، وہ آپ پہ اپنی محبتیں لٹا دے گا. اور وہ ویسے بھی ہم سے پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. بس کمی کوتاہی یہاں پر آ کی ہوتی ہے کہ ہم تکلیفوں اور پریشانیوں میں اتنے ہار جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ ہی رہا ہے نا، تو پھر اللہ کر دے گا. نہیں، آپ دیکھیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، جب تک ہمارے ماں باپ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہیلپ بھی کر دیتے ہیں کسی طریقے سے بھی، پر جب ہم ان سے کہتے ہیں چلا کر ممی مجھے یہ تکلیف ہے، ماں مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، تو وہ چلا کر ہمیں ان پریشانی تکلیف سے نکالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے بچے کو مجھ پہ یقین ہے. جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس سے سچا گمان رکھتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے. اور آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں دعا اس طرح کروں گی، جائے نماز پہ بیٹھوں گی، ہاتھ پھیلاؤں گی تو ہی دعا قبول ہوگی. نہیں، آپ کہیں بھی ہوں، ہر وقت اللہ سے باتیں کیا کریں، دل میں یہ کہا کریں اللہ جی میرا یہ کام کر دیجئے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. ہم کیسے مطلب اکثر ہم لوگ جب کسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے اس سے کیسے بٹرنگ کرتے ہیں، کیسے اس کو بھاؤ لگاتے ہیں، اس کو مطلب مکھن لگاتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے یقین ہے تم میرا یہ کام کر دو گی. تو اللہ بھی واحد ذات ایسی ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں نا، پیار سے پکارتے ہیں نا اللہ جی آپ کریں گے، مجھے یقین ہے آپ پر، آپ پلیز کر دیجئے نا، تو یقین کیجئے وہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے اتنے پیار سے مانگ رہا ہے تو میں کیوں نہ دوں. آپ آزما کر دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھائیں، ہاتھ پھیلائیں، نہیں، آپ سچے دل سے اسے پکاریں، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بھی نہ بند کریں، بس سچے دل سے پکاریں. کہیں بھی ہو، کسی وقت بھی ہو، کوئی پریشانی آ جائے، بس اللہ سے رجوع کریں، اللہ جی پلیز آپ یہ کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ بندے آپ کے جو بندے ہیں نا اللہ جی، یہ میرا تماشا بنا دیں گے اللہ جی، آپ پلیز میرے لیے یہ ہیلپ کر دیجئے. تو یقین کیجئے وہ ایسی جگہوں سے ضد لگا لیں. جسے بچہ کیسے کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، بس اللہ جی آپ نے کرنا ہے میرا یہ کام. آپ یقین کریں، آپ سچے دل سے مانگ کر دیکھیں، وہ ضرور قبول کرتا ہے. وہ تو خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں کیوں نہیں قبول کرتا ہوں. بس آج ہم لوگوں کا بس یہ گمان بن گیا ہے کہ میں جائے نماز بچھاؤں گی، نماز پڑھوں گی، پھر دعا کروں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. وہ تو ہمیں سننے کے لیے بیٹھا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ تم مانگو تو صحیح، تم بولو تو صحیح. اللہ بہت خوبصورت ذات ہے. یقین کیجئے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رستے بنا سکتا ہے، سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازوں میں سے دروازہ بنا سکتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کیا وہ ہمارے لیے نہیں کرے گا؟ وہ ہمارا بھی اللہ ہے نا. تو آپ اللہ پہ یقین رکھیے اور پھر آپ دیکھیے اپنی زندگی میں میریکلز. آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، کرشمے ہوں گے آپ کی زندگی میں. آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا. تو اللہ پہ یہ بھروسہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے. وہ واحد ذات ایسی ہے جو آپ کو محبت کے ریٹرن میں دوبارہ بے پناہ محبت دیتی ہے. خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. وہ آپ کو 70 ماہ سے زیادہ چاہتا ہے. وہ آپ کو تانے نہیں دے گا کہ اب کیوں آئے ہو، بلکہ وہ آپ کو زیادہ مضبوطی سے گلے لگا لے گا. وہ ہر وقت ہمارے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف آتا ہے اور میں اس سے پیار سے گلے لگاتا ہوں. تو آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا، اور مجھے اور میرے اہل خانہ کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنی زندگی بچی ہے اس کو اپنی راہ میں قبول فرما لے. اللہ حافظ.